بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشکیل پاکستان۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے ساتھ ہی ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت عملاً ختم ہو چکی تھی۔ 18ویں صدی کے وسط سے 19ویں صدی کے ابتدا تک مسلمان سیاسی اعتبار سے قریب قریب ختم ہو چکے تھے۔ معاشرتی اور مذہبی حالات سے بھی مسلمان زوال آشنا تھے۔ ایسے میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز ایسے عظیم انسان تھے جو کہ اصلاح احوال کے لیے اٹھے اور مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور مذہبی حالت سنوارنا چاہیے۔ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہو چکے تھے۔ 1816 سے 1831 تک سید احمد بریلوی نے مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی اعتبار سے سنبھالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف جہاد کیا اور 7000 مجاہدین نے سکھوں کو پشاور کے قریب شکست فاش دے دیا۔ مجاہدین نے سکھوں کو پشاور کے قریب شکست فاش دے کر اسلام ملک قائم کیا۔ مگر بعض افغانیوں کی غداری کے سبب سید احمد بریلوی شکست کھا کر بالا کوٹ کے مقام پر شہید ہوئے۔ ان کے بعد اتحاد اسلام کی داعی سر سید کا نام آتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے نتیجے میں مسلمان علمی، دینی، اقتصادی اور لسانی طور پر تباہ و برباد ہو گئے۔ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے انگریزوں کے ساتھ ہندو بھی برابر کا شریک تھا۔ ایسے میں سر سید اٹھے اور مسلمانوں کو سنبھالا اور مسلمانوں کو وقت کے تقاضوں کا احساس دلایا۔ سر سید نے مسلمانوں کو علمی طور پر دوبارہ زندہ کیا اور احساس کمتری سے نکالا۔ اس مقصد کے لیے سر سید نے قلم اور زبان دونوں سے کام لیا۔
رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ علی گڑھ کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جو برصغیر کے مسلمانوں کا حقیقی قومی مرکز بن گیا۔ پنجاب کے مسلمانوں نے سر سید کا دل کھول کر ساتھ دیا۔ لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا قیام بھی اس دورے سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال ان مساعی کا اصل مقصد مسلمانوں کو پستی سے نکالنا تھا۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنی، مگر سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شامل ہونے سے روکا۔ ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے پر زور دیا۔ یہی وہ موقع تھا جب سر سید نے ہندوؤں کے حبس وطن کا اندازہ کر لیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ برصغیر میں یہ دونوں قومیں کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتیں۔ سر سید نے اسباب بغاوت ہند لکھی، جس میں ثابت کیا کہ برصغیر میں حالات کی خرابی کے ذمہ دار خود انگریز ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ اہل ہند کو سیاسی کونسلوں میں شامل نہ کرنا بھی ایک غلطی ہے، اور جب سر سید کونسل کے رکن بنے انہوں نے ملکی مفاد میں کئی تقریریں کیں۔ 1998 میں سر سید کا انتقال ہو گیا، مگر قوم اس وقت تک بیدار ہو چکی تھی۔ سر سید کے ساتھیوں نے اس عظیم مشن کو جاری رکھا اور تعلیمی، دینی اور سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کے تنِ مردہ میں نئی روح پھونکی۔ محسن الملک کی تعلیمی مساعی، وقار الملک کی سیاسی جد و جہد، حالی کی انقلاب آفرین شاعری، شبلی کی مخلصانہ کوششیں اور سید امیر علی کی تصنیف سر سید کی تحریک کا ایک حصہ ہیں۔ ان رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ مغربی تعلیم کا حصول اسلام سے متصادم نہیں ہے۔ گویا سر سید کا جادو چل چکا تھا۔
اور مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو چکے تھے۔ سر سید کی تحریک سے علوم پھیلے پھولے، سر سید کی تحریک سے جدید علوم پھلے پھولے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ مذہب کے بھی قریب آتے گئے اور مغرب کی ذہنی ہم آہنگی سے بھی نجات ملنے لگی۔ اس دوران اقبال نے مسلمانوں میں خودی کا جذبہ اجاگر کیا۔ وہ مسلمانوں کو انتہائی عروج تک لے جانا چاہتے تھے۔ اقبال نے مسلمانوں کے سامنے اطاعت و ضبط و نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں رکھیں۔ انہوں نے توحید پر زور دیا تاکہ مسلمان غیر اللہ سے بے نیاز ہو جائیں اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اقبال نے کہا کہ قرآن پاک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اقبال نے مسلمانوں کو امید کی روشنی دکھائی۔ ان کوششوں سے مسلمان کسی قدر سنبھل گئے۔ تاہم پوری طرح بکھر نہ سکے۔ اس دوران میں علی گڑھ کالج، انجمن حمایت اسلام اور جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کے کرۂ نمایاں ہمارا حقیقی سرمایہ ہے۔ 20ویں صدی میں ہندوستان کے حالات بدل گئے۔ جاپان کی فتح سے ہندوؤں میں قومی جذبہ جاگا۔ انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف زبردست سیاسی تحریک چلائی۔ اور ہندو تنازع کھڑا کیا اور علی گڑھ کالج کو اس میں حصہ نہ لینے پر مجبور کیا۔ ایسے میں مسلمانوں نے ضرورت محسوس کی کہ ان کی بھی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ مسلم لیگ نے جلد ہی جداگانہ انتخاب کا اہم حق حاصل کیا اور حکومت اور خود اختیاری کا مطالبہ کیا۔ اس مطالبے کو بھی انگریزوں نے تسلیم کر لیا، کیونکہ وہ جنگ عظیم کے سبب مجبور تھا۔ لیکن جنگ عظیم کے بعد
انگریز اپنے وعدے سے پھر گیا اور ظالمانہ قوانین کی بدولت برصغیر کی عوام کو دبانا چاہا۔ 1919 میں ترکی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش ہوئی۔ 1920 میں گاندھی کی جانب سے عدم تعاون کی تحریک کا آغاز ہوا۔ پھر شودھی کی تحریک شروع ہوئی۔ بالآخر 1935 میں مرکز میں فاؤنڈیشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پا گیا۔ مگر کانفرنس مسلمانوں کو ہر حالت میں ختم کرنے کی پالیسی پر گامزن تھی۔ ہندو مسلم اتحاد قائم نہ کر سکا۔ ابھی تک مسلم لیگ ایک کمزور سیاسی جماعت تھی۔ اور مسلمانان برصغیر کے سیاسی تحفظ میں فعال کردار ادا نہ کر سکتی تھی۔ اب قائد اعظم نے مسلمانوں کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ ان کی ولولہ انگیز قیادت کی بدولت 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ پاکستان کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کا مطالبہ پیش کیا گیا۔ 1940 میں انتخابات ہوئے جن میں ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمان میں مسلم لیگ کا قیام ہوا، اور مسلم لیگ اور کانگریس کامیاب ہوئی۔ انگریز نے ہندوستان کی سیاسی صورتحال پر قابو پانے کے لیے ایک اور کوشش کی اور ہندوستان اور ایک وزارتی مشن بھیجا۔ دراصل انگریز کی اندرونی ہمدردیاں ہندوؤں کے ساتھ تھیں۔ ان کی غیر منصفانہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ مسلم لیگ نے آزادی حاصل کرنے کے لیے زبردست تحریک چلائی۔ جس سے انگریز کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمان کے مطالبے کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا اور فسادات کا بازار گرم رکھا، لیکن قائد اعظم کی قیادت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو اور انگریز دونوں مسلم لیگ کے مطالبے کے سامنے گھٹنے ٹکنے پر مجبور ہو گئے۔ آخرکار 1947 میں ہندوستان میں وہ الگ الگ خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھر آیا
اور انشاءاللہ یہ ایک اسلامی جمہوریہ مملکت ہوگی، اور یہاں اقلیتوں کا تحفظ ملے گا۔ سرمایہ دار نہ نظام کی حوصلہ شکنی ہوگی، مزدور کارکن اور خواتین کے حقوق پورے کیے جائیں گے، اور معیار زندگی بلند ہوگا۔ اسلام پاکستانیوں کا نصب العین ہوگا۔ یہ وہ اسلام ہوگا جو قرآن نے پیش کیا۔ یہ نظام خلفائے راشدین کے عہد کا خاص امتیاز ہے۔ اس کا پیغام امن، عافیت، رواداری ہے۔ یقین ہے کہ برصغیر کے مسلمان اپنی حقیقی منزل کو چھو لیں گے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ اورنگزیب عالمگیر 3 نومبر 1618 کو پیدا ہوا۔ یہ ہندوستان میں خاندان مغلیہ کے عظیم آخری تاجرار تھے۔ انہوں نے 1658 سے 1707 تک حکومت کی۔ وہ شاہ جہاں کے تیسرے بیٹے اور ملکہ ممتاز محل کے وطن سے تھے۔ عربی، فارسی، قرآن اور حدیث کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 1636 میں شاہ جہاں نے انہیں دکن کا حاکم مقرر کیا، لیکن بڑے بھائی دارا شکوہ کی بغاوت کے سبب دکن کی حکومت چھوڑ دی۔ جون 1658 میں اورنگزیب نے شاہ جہاں کو آگرے کے قلعے میں نظر بند کر دیا، اور اورنگزیب نے عالمگیر کا لقب اختیار کر کے سلطنت مغلیہ پر فرما روائی کا آغاز کر دیا۔ مسلم عوام کو شریعت کا پابند بنانے کے لیے بڑے محتسب مقرر کیے۔ ائمہ مساجد کی تطہیر کی اور فتاویٰ عالمگیر مرتب کیا۔ یہ بہت بلند کردار کا مالک تھا، اور اس کی زندگی اسلامی روایات کے عین مطابق تھی۔ اپنے ساتھی مصارف کے لیے اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں سیتا اور قرآن پاک لکھتا۔
3 مارچ 1707 کو انتقال کیا۔ شاہ ولی اللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ 1703 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شاہ عبد الرحیم تھا، جو دہلی کے مشہور و معروف عالم تھے۔ جو اپنے دینی مدرسہ رحیمہ میں درس دیتے تھے۔ شاہ صاحب نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید ختم کیا۔ حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حج بیت اللہ کے لیے حجاز تشریف لے گئے۔ قریباً 14 ماہ عرب میں رہ کر حدیث کی سند حاصل کی۔ عزیزوں نے مشورہ دیا کہ ملک کے حالات غیر یقینی اور مخدوش ہیں، آپ حجاز ہی رک جائیں۔ لیکن 1723 میں آپ دہلی آ گئے۔ واپس آ کر مدرسہ رحیمیہ کا انتظام سنبھالا اور تصنیف و تالیف کا کام میں مشغول ہو گئے۔ پانی پت کی تیسری لڑائی کے 2 سال بعد حضرت شاہ صاحب کا انتقال ہوا۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، جن میں حضرت شاہ عبد العزیز مشہور ہوئے۔ انہوں نے تفسیر اور حدیث کا گہرا مطالعہ کیا اور اسلامی موضوعات پر کتابیں اور رسالے لکھے۔ انہوں نے مدرسہ رحیمیہ کے طلباء کی ایک بڑی تعداد کو اس مقصد کے لیے تیار کیا کہ وہ برصغیر کے کونے کونے میں حضرت شاہ ولی اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ شاہ اسماعیل شہید، مولانا عبدالحی جو سید احمد شہید کی تحریک کے سرگرم کارکن تھے، شاہ ولی اللہ کے خاندان ہی کے چشمے چراغ تھے۔ انہوں نے سید احمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور سکھوں کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے، اور 1831 میں بالا کوٹ کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے 1765 میں وفات پائی۔ شاہ عبد العزیز۔ آپ شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ 1740 میں پیدا ہوئے۔ تاریخی نام غلام حلیم ہے۔ بچپن میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔
اور 17 سال کی عمر تک حدیث، تفسیر، فقہ، منطق کلام، ہندسہ، عید، ریاضی وغیرہ میں مہارت پیدا کر لی۔ وہ نہایت مشکل مسائل کو حیرت انگیز طریقے سے بیان کرتے تھے۔ تمام نقلی علوم میں بے ساختہ گفتگو کرتے تھے۔ 1824 میں اسی سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ دینی معاملات میں ان کے خدمات قابل قدر ہیں۔ بات کرتے تو حاضرین پر استغراق کی حالت طاری ہو جاتی تھی۔ ان کی تالیفات علماء کے نزدیک معتبر ہیں۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو جگانے کے لیے عظیم مصلحے کا کردار ادا کیا۔ سید احمد بریلوی۔ سید احمد شہید بریلوی ایک عظیم مصلح تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کی اصلاح کے لیے 1816 سے 1831 تک 15 سال تک کوشش کی۔ برصغیر میں مسلمان ذلیل و خوار ہو چکے تھے۔ چنانچہ سید احمد بریلوی نے مسلمانوں کو مذہبی آزادی دلانے کے لیے 1826 میں جہاد شروع کیا اور 7000 مجاہدین نے پشاور کے نزدیک میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے اسلامی نظام حکومت کی بنیاد رکھی۔ اور قبائل کی اصلاح کے لیے احکامات جاری کیے۔ لیکن چند سردار غداری کر کے سکھوں سے مل گئے۔ اپنوں کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ سید احمد بریلوی 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ کے مقام پر شہید ہو گئے۔ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام میر متقی شاہ اور والدہ عزیز
النساء تھی۔ دونوں پرہیزگار اور مذہبی ذہن رکھتے تھے۔ آپ کا سلسلہ مختلف وسعتوں سے حضرت امام حسین تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کے دادا حکومت میں دہلی کے افسران، مال اور قاضی لشکر تھے، جبکہ نانا خواجہ فرید الدین احمد کمپنی کے مدرسے میں سپرنٹنڈنٹ تھے۔ ان کا گھرانہ شاہ ولی اللہ کی تحریک سے بہت متاثر تھا۔ سر سید کو بچپن میں حصول تعلیم سے خاص لگاؤ نہ تھا، کیونکہ ان کا خاندان دہلی کے علم و فضل کے مراکز سے گہری وابستگی رکھتا تھا، اس لیے انہیں سازگار ماحول میسر آ گیا، اور والد کے مرشد غلام علی کی خانقاہ پر تعلیم حاصل کی۔ سر سید کو ملا جہاں صبائی، مرزا غالب جیسی شخصیات کی علمی مجالس میں شرکت کا موقع بھی ملا۔ سر سید کی تعلیم اور اخلاق و کردار کی تعمیر میں ان کی والدہ کا بہت عمل دخل تھا۔ سر سید کی والدہ نے ان کی تربیت کس نہج پر کی، اس کا اندازہ ایک واقعہ سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ سر سید نے ایک نوکر کو تھپڑ مار دیا۔ والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے سر سید کو گھر سے نکال دیا اور اس وقت تک معاف نہیں کیا جب تک انہوں نے نوکر سے معافی نہیں مانگ لی۔ سر سید رحمۃ اللہ نے 1839 میں ملازمت کا آغاز کیا اور کمپنی کی حکومت میں سرشتہ دار مقرر کر دیا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی وقت جب آپ کی عمر 41 برس تھی، بخبور میں صدر امین کے عہدے پر فائز تھے۔ 1869 میں انگلستان گئے۔ 1870 میں واپس آ کر دوبارہ ملازمت سنبھالی اور جولائی 1876 میں ریٹائرڈ ہو کر علی گڑھ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ 1888 میں آپ کو سر کا خطاب دیا گیا۔ سر سید اپنی وفات 27 مارچ 1998 تک علی گڑھ کالج کے ذریعے مسلمانوں کی خدمات کرتے رہے۔ پروفیسر محمد اسلم کی کتاب تحریک پاکستان کے مطابق ان کے کفن کے لیے
ان کے گھر پونجی نہ تھی۔ اس موقع پر ان کے جگری دوست نواب محسن الملک نے کفن دفن کا مصارف ادا کیے اور انہیں اپنی تعمیر کردہ کالج کی مسجد کے شمالی حصے میں سپرد خاک کیا گیا۔ نواب محسن الملک نواب محسن الملک 1837 کو پیدا ہوئے اور سر سید کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ تعلیم مکمل کر کے حیدرآباد دکن میں بورڈ آف ریونیو کے سربراہ مقرر ہوئے اور سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج کے سربراہ بنے۔ کالج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچایا۔ جب مسلم لیگ قائم ہوئی تو وہ اس کے جنرل سیکرٹری بنے۔ محسن الملک میں بے پناہ خوبیاں تھیں۔ وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی ان کے عام صفات تھیں۔ وہ دوسروں کے کام لیتے وقت بڑا سلیقہ اختیار کرتے تھے۔ اکثر اردو، عربی اور فارسی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ انگریزی اخبار اور مضامین پڑھا کر سنتے تھے۔ اردو کی حمایت کے لیے نواب محسن الملک اس شاہراہ پر گامزن رہے جس کا دماغ بیل سر سید ڈال چکے تھے۔ بلا شبہ وہ برصغیر میں مسلمانوں کے عظیم خیر خواہ اور مسلح تھے۔ 1907 میں وفات پا گئے۔ وقار الملک 14 مارچ 1841 کو پیدا ہوئے۔ مشتاق حسین نام رکھا گیا۔ والد کا نام فضل حسین تھا۔ ذات کمبوا وطن سنبھل، والدہ امروہہ کی تھیں۔ مشتاق حسین صرف 6 مہینے کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ یتیم بچے کو لے کر امروہہ چلی گئیں اور پھر وہیں قیام کیا۔ 6 سال کی عمر میں قرآن شریف ختم کیا۔ عربی اور فارسی میں تعلیم حاصل کر کے 1859 میں 10 روپے ماہوار پر مدرس بن گئے۔ بعد ازاں عدالت میں ہیڈ کلرک بن گئے۔ تحصیلداری کا امتحان بھی پاس کیا، لیکن اس ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ محسن الملک کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج کے سیکرٹری بن گئے۔ آخر دم تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ 1917 میں وفات پائی اور امروہہ میں دفن ہوئے۔ مولانا الطاف حسین حالی۔
اردو شاعری اور نثر دونوں میں حالی کو بلند مقام حاصل ہے۔ انہوں نے جدید سوانح نگاری کی بنیاد ڈالی۔ حالی کا اسلوب تحریر سادہ، ٹھوس اور متدلل ہے۔ انہوں نے اردو نثر کو سوہنی اور تنقیدی دونوں انداز سے برتنے کی طرح ڈالی۔ وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تولتے۔ حیات سعدی، حیات جاوید، یادگار غالب اور مقدمہ شعر و شاعری ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1870 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مذہبی ماحول میں ہوئی۔ مرے کالج سیالکوٹ سے ایف اے کرنے کے بعد لاہور چلے گئے۔ بی اے اور ایم اے کا امتحان گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ قدرت نے آپ کو شاعری جیسی نعمت عطا کی تھی۔ آپ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی ترغیب دی اور مسلمانوں کو باور کرایا کہ وہ ہندوؤں سے یکسر الگ قوم ہیں۔ اس لیے انہیں کردار و عمل سے اپنی الگ حیثیت منوانا چاہیے۔ 21 اپریل 1938 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کا مقبرہ بادشاہی مسجد لاہور کے بڑے گیٹ کے سامنے ہے۔ علامہ اقبال برصغیر کے عظیم مسلم رہنما ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ انہیں ان کی شاندار ماضی سے روشناس کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا اور کہا کہ مسلمان اپنے عقائد کی بنیاد پر ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا اور کہا کہ مسلمان اپنے عقائد کی بنیاد پر ایک الگ قوم ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں
قوم رسول ہاشمی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جماعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جماعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جماعیت تیری۔ ان کی جماعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جماعیت تیری۔ قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ 16 برس کی عمر میں سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ولایت سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وطن واپس لوٹے تو سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ 1900 میں کانگریس میں شامل ہوئے۔ 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور پھر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے برصغیر کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ 1916 میں مجاہد لکھنؤ میں مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم کیا اور تسلیم کرایا۔ یہ آپ کی ہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ علی برادران: مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر۔ مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر کو علی برادران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دونوں بھائی جرأت، ایثار اور خلوص کے پیکر تھے۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد محمد علی جوہر نے اپنے رسالے کامریڈ کے لیے ترکی کے حق میں ایک مضمون لکھا تو دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں بھائیوں نے تحریک خلافت میں بھی شاندار کردار ادا کیا۔ ان کی مقبولیت دیکھ کے گاندھی نے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن چونکہ ان کا دل خلوص اور محبت سے غنی تھا، اس لیے کسی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور پھر اس کی ترقی کے لیے کوشش کی۔ مہاتما گاندھی: مہاتما گاندھی ہندوؤں کے ایک عظیم لیڈر ہوئے ہیں۔
بظاہر مسلمان کے ہمدرد تھے، لیکن اصل میں ہندوؤں کی فلاح و بہبود میں سیاسی بہتری کے لیے کام کرتے رہے۔ تحریک خلافت کے زمانے میں مہاتما گاندھی نے علی برادران کا بھرپور ساتھ دیا اور تحریک خلافت کی کامیابی کے لیے ساتھ رہے، لیکن پھر ایک دم مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس سے اس کے ظاہر اور باطن کا پتہ چلتا ہے۔ علامہ محمد اقبال پوئٹری۔ مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشست میں ہے پاکی و درخشانی، مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشست میں ہے پاکی و درخشانی۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، قلم اٹھاتا ہوں تو سوچیں بدل جاتی ہیں، قلم اٹھاتا ہوں تو سوچیں بدل جاتی ہیں، ایک شخص کی محنت سے ملتیں تشکیل پاتی ہیں، شوق تیرا اگر نہ ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، شوق تیرا اگر نہ ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔